أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت کی تفسیر جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اور جو اپنی قوم سے انہوں نے باتیں کیں اور نصیحتیں دیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان باتوں کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ، یعنی قیامت، اللہ کا انکار کیا، اس کی توحید کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا، تو اولئک، یہی لوگ، یئسوا، مایوس ہو چکے، من رحمتی، میری رحمت سے۔ مایوس ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ
اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے اور اس کے عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو قطعی طور پر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے کہ ان کے لیے اب بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بہت کچھ دیا تھا، مال و متاع اور منصب اور اولاد اور ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، تو وہ دھوکے میں آ گئے کہ آج ہمارے لیے اگر نعمتیں ہیں تو اول تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو اس دن بھی ہمیں نعمتیں ہی ملیں گی۔ آج ہم خوشحال ہیں، اس دن بھی خوشحال ہی رہیں گے۔ اپنے کفر پر قائم رہے، اپنے شرک پر قائم رہے، جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو اب وہ میری رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ دنیا میں امیدیں باندھے بیٹھے تھے کہ اللہ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، آج خوشحالی ہے تو کل بھی خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، اور دنیا کا دینا اس کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کفار کا غلط خیال تھا کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اسے ہم سے محبت ہے، تمہیں نہیں دے رہا تم سے محبت نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ دنیا بالکل بے قدری شے ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربۃ من ماء۔ اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، مشرک کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، مگر دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک، تو دے رہے سب کو۔ اللہ کی قیمتی نعمت اس کا دین ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، کہ بے شک اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے، جس سے محبت ہو اسے بھی، جس سے محبت نہ ہو اسے بھی، لیکن نہیں دین دیتا مگر اس کو جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ تو دین کی عطا یہ بہت چوٹی کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو یہ عطا ہوتی ہے اور یہ نعمت ملتی ہے۔ باقی دنیا کو اللہ کی نعمت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو کچھ نہ دیتا، ایک پانی کا قطرہ، ایک اناج کا دانہ نہ دیتا۔ تو کفار کا یہ ظام غلط ہے کہ آج ہم خوشحال ہیں تو کل بھی خوشحال ہوں گے۔ فرمایا کہ اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے، مایوس ہو جائیں گے۔ کل قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور میدان محشر کی ایک ہیبت دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو ہمارا خیال تھا، سوچ تھی، بالکل غلط اور باطل ہے کہ ہم یہاں بھی خوشحال اور وہاں بھی خوشحال۔ چنانچہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ رحمت ہی جنت کے داخلے کی اساس ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کو رحمت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن رحمت کسے ملے گی؟ جو دنیا میں ایمان لایا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا۔ رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، میری رحمت بڑی وسیع ہے اور یہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شرک سے بچنے والے، بدعت سے بچنے والے، معصیتوں سے بچنے والے، اور ایک اللہ کی توحید پر قائم رہنے والے۔ یہ رحمت ان کو ملے گی۔ تو یہ لوگ رحمت سے مایوس ہو چکے، اور جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف اور قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنت الا برحمت اللہ، کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ رحمت کی قدر و قیمت ہے یہ کفار، قیامت کا انکار کرنے والے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے جب اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس کی رحمت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور رحمت کا امیدوار کون ہے؟ ایمان لانے والا، توحید کو قبول کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، زکاتیں ادا کرنے والا، ان کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، رحمت میری بڑی وسیع ہے اور ان لوگوں کو یہ عطا کر دوں گا، لکھ دوں گا ان کو بندوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں، ایمان قبول کرنے کے بعد تقوی کے منہج پر قائم ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتیں یہاں پر ختم ہوئیں۔ اب قوم کا رویہ کیا تھا؟ اتنی قیمتی نصیحتیں، اتنی قیمتی باتیں جن میں وعدہ بھی تھا، وعید بھی تھا، ترغیب بھی تھی اور ترہیب بھی تھی، اللہ کی رحمت کا طمع اور شوق دلانا بھی تھا، اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے عذاب کی ہیبت بھی دلوں میں بٹھانا مقصود تھا۔ تو قوم کو چاہیے تھا یہ قیمتی باتیں قبول کر لیتے، لیکن فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اقتلو، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل، آیات بینات، جس کو سن کر وہ لاجواب ہو چکے تھے، تو قبول کرنے کی بجائے جو ان کا حسد تھا، کبر تھا، اور ان کے اندر جو نخوت تھی، اس کے پیش نظر انہوں نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، اور حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ نمرود کے سامنے دعوت توحید دی اور جو دلیل پیش کی، نمرود لاجواب ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھایا اور دلیل پیش کی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بندے کو لائے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، میں نے اس کو مار دیا، اور ایک بندہ جس پر پھانسی کی سزا بن چکی تھی اس کو آزاد کر دیا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حالانکہ یہ دلیل اس کی کج فہمی پر مبنی تھی، تو آپ نے اس پر مزید مناقشہ کرنے کے بجائے ایک اور دلیل دی جس نے اس کو لاجواب کر دیا کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ اب یہ بات کہاں سے کرتا، یہ کام کہاں سے کرتا؟ زندگی اور موت کی تو اس نے ایک بہانہ سازی کر کے ایک مثال پیش کر دی۔ اب سورج کو مغرب سے کون طلوع کرتا؟ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہونے کا عملی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ قبول کر لو، ان دلائل توحید کو مان لو، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مان لو، لیکن نہیں۔ اور یہی ایک منکر اور کافر قوم کا شیوہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دو، تشدد کرو، سختی کرو، یہاں سے نکال دو، جلا دو۔ اور یہی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہیں، اقتلوا، یہ اس کو قتل کر دو، اور حرقوا، یہ اس کو جلا دو۔ چنانچہ جلانے کی بات طے ہو گئی، بڑی ایک آگ روشن کی گئی جس میں پوری عوام کا تعاون، حکومت کا تعاون، اور بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی۔
بہت بڑی آگ، ایسی آگ دیکھی نہیں گئی، سنی نہیں گئی، صرف ایک اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے، صرف ایک بندے کے لیے اتنی بڑی آگ روشن کی گئی، جلائی گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پس اللہ نے نجات دی اس کو آگ سے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ٹھنڈی ہونے کا معنی جو تیری حرارت ہے، گرمی، وہ ختم کر دے، اور سلامتی کا معنی اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک اس کو سردی پہنچا دے۔ شدید گرمی ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، شدید سردی ہو وہ بھی تکلیف دہ ہے، تو ٹھنڈی ہو جا، تیری ٹھنڈک میں سلامتی ہو، ٹھنڈک میں اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کام جلانا ہے، جس اللہ کے امر سے وہ جلاتی ہے اس اللہ کا امر آ گیا کہ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دنیا دیکھ رہی آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی، بالکل جیسے گلزار جنت ہے وہ بن چکی تھی۔ یہاں کئی مسائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ آگ مجھے جلائے گی نہیں بلکہ سلامتی والی ہو جائے گی، تو پھر ان کے اس قربانی میں کوئی کمال ہوتا؟ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا میرا نقصان نہیں ہوگا، آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ مانا انبیاء عالم الغیب نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء عالم الغیب ہے تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، تو ان کا آگ میں جانا کوئی کمال نہیں، علم نہیں ہے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل۔ جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا تعلق باللہ اور توکل علی اللہ، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ عظیم قول، یہ عظیم ذکر دو شخصیتوں نے کیا، ایک ابراہیم علیہ السلام تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایسا توکل اللہ پر۔ دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد جب ابو سفیان بالآخر شکست خوردہ ہو کر بھاگا میدان چھوڑ کے، تو ایک مقام پر رکے، وہ یہ سوچ کر کے ہم نے بڑے ان کو زخم دیے، 70 شہادتیں ہو گئیں، زخم سب کو دیے، کیوں نہ واپس پلٹیں، اور واپس پلٹ کر ایک اور ان پر حملہ کر دیں اور فتح یاب ہو کر لوٹیں۔ اور اسی دوران ایک شخص مدینہ کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو اس نے پیغام دیا کہ مدینہ جا کر محمد کو بتا دینا صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس آ رہے ہیں۔ اور اس نے خبر دے دی آ کر کہ ابو سفیان لشکر کو جمع کر رہے اور طاقت سمیٹ رہے، دوبارہ حملہ آور ہونا چاہ رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قافلہ روانہ کر دیا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں ہیبت ڈال دی۔ وہ جو لشکروں کو جمع کر رہا تھا ایک عزم کر کے کہ دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں اور مدینے کی اینٹ شین بجا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہیبت ڈال دی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔